خوشبو ہے. کہتے سائل نے ایک بار آ کر لوگ بیٹھے ہوئے, زہری کہتا ہے آپ کے چوتھے امام کے پاس, اور ایسے میں سائل آیا ہے, اور سائل نے آ کر کہا کہ فرزند رسول چاہنے والوں میں ہے, محبت کرنے والوں میں ہے. کہا کہ تقریر اپنی منزل سے قریب ہو رہی ہے, کہا کہ میں بھوکا ہوں, کچھ مقروض بھی ہوں, پریشان بھی ہوں. امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. لوگوں نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے؟ کہا کیوں نہ رویا جائے اس بات پر کہ برادر مومن مقروض اور تنگ دست ہو اور اس کی چارہ گری نہ کی جا سکے. لوگ اٹھ کر نکلے, سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, لوگ اٹھ کر نکلے, وہ مقروض چاہنے والا بھی باہر نکلا. تو لوگوں نے کہا یہ آل محمد بھی عجیب ہیں, ایک طرف کہتے ہیں کہ کائنات ان کی اطاعت گزار ہے, دوسری طرف کہتے ہیں کہ مقروض کی چارہ گری بس میں نہیں ہے. یہ جملہ اس مقروض نے سن لیا, چونکہ محبت کرنے والا تھا اس لیے اپنی پریشانی نے دل پہ تیر نہیں مارا تھا, امام کے بارے میں کہے گئے جملے نے دل پہ تیر مارا. واپس آیا روتا ہوا چوتھے امام کے پاس اور کہا کہ فرزند رسول میں تو چلا گیا تھا لیکن اس جملے نے میرے دل کو چھید دیا. امام مسکرائے, کہا اللہ نے تیری ہم سے محبت دیکھ کر تیرے لیے کشائش کا انتظام کر دیا. اور یہ کہہ کر غلام کو آواز دی. غلام آیا, کہا دیکھو وقت افطار قریب تھا, کہا دیکھو میرے افطار کے لیے جو سامان ہوا ہے وہ لے آؤ. غلام واپس آیا, کہ یہ جو کی 2 روٹیاں ہیں. امام نے کہا یہ لے جا, اس مقروض سے کہا, پریشان حال سے کہا یہ لے جا اور ان روٹیوں کے ذریعے خدا تیری ضرورت کو پورا کرے گا. وہ روٹیاں لے کر یہ سوچتا ہوا چلا کہ یہ جو کی روٹیاں, جو کی روٹی آپ کے تمام ائمہ جو کی روٹی کھاتے تھے, لیکن اتنی سخت ہوتی تھی کہ پانی میں بھگو کے کھائی جاتی تھی, اور وہ امام ہی کھا سکتا تھا. سوکھی ہوئی روٹی وہ ہر ایک کے بس میں نہیں تھا. تو اس نے سوچا کہ یہ تو کھائی بھی نہیں جا سکتی, بھوک بھی نہیں ختم ہوگی, پریشان تھا کیا کروں. راستے میں ایک مچھلی بیچنے والا نظر آیا جس کے پاس ساری مچھلیاں بک چکی تھی, آخری مچھلی تھی اور وہ بیچنا چاہتا تھا. اس کو جاتے ہوئے دیکھا, کہ بھائی مچھلی خرید لو, بک جائے تو میں اپنے گھر جاؤں. اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, یہ جو کی 2 روٹیاں ہیں, اگر ان میں سے ایک کے عوض تم مجھے مچھلی بیچ سکو تو تمہاری مرضی. اس نے کہا روٹی مجھے دے دو, مچھلی لے لو. مچھلی بھی آخری تھی, اس نے مچھلی لی. چلا تھوڑی دور آگے پہنچا تو ایک نمک بیچنے والا ملا جو ذرا سا آلودہ نمک تھا. نمک والے نے کہا کہ میں بھی گھر جانا چاہتا ہوں, شام کا وقت ہے اور نمک بیچنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا نمک رہ گیا ہے. اس نے کہا میرے پاس قیمت تو نہیں ہے, یہ جو کی روٹی ہے. اس نے جو کی روٹی کے عوض نمک خرید لیا. اس نے جو کی روٹی لے لی. ایک جو کی روٹی مچھلی والے کو گئی, ایک جو کی روٹی نمک والے کو گئی. وہ مچھلی اور نمک لے کے گھر میں آیا کہ اگر قرضہ نہیں ادا ہوگا تو بچوں کی بھوک تو مٹے گی. اس نے گھر میں آ کے زوجہ سے کہا کہ ذرا مچھلی کو صاف کرو. ابھی زوجہ مچھلی کو صاف کر رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. دروازے پہ دستک ہوئی, اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دونوں مچھلی والا اور نمک والا موجود تھے. انہوں نے آ کر کہا کہ لگتا ہے کہ تو ہم سے زیادہ غریب ہے, اس لیے کہ یہ جو کی روٹی تو نہ ہم کھا سکتے ہیں نہ ہمارے بچے کھا سکتے ہیں, اس لیے ہم مچھلی اور نمک بھی تجھے دیتے ہیں اور یہ جو کی روٹی بھی تجھے واپس کرتے ہیں. ہم یہ واپس دینے آئے ہیں. وہ واپس کر کے چلے گئے. ادھر زوجہ نے تیز آواز دی کہ ذرا یہاں تو آنا, یہ دیکھو کیا ہوا. اس نے جو مچھلی صاف کر کے چیرا لگایا تو مچھلی کے پیٹ سے مروارید کے 2 موتی نکلے. مروارید کے 2 موتی دیکھ کر اس کو بڑی حیرانی ہوئی. وہ بازار میں ان موتیوں کو لے کر دیکھے, بھوک مٹائی مچھلی نے, نمک اور مچھلی سے غذا ہوئی. ایسے میں اس نے چاہا کہ موتی لے کر بازار میں جا کے بیچ دے اور اپنے قرضے کو ادا کرے. دروازے سے نکل رہا تھا کہ امام کا غلام دروازے پہ پہنچا, تقریر ختم ہو گئی. دروازے سے نکل رہا تھا کہ امام کا غلام دروازے پہ پہنچا. اس نے آواز دی کہ زین العابدین نے فرمایا ہے کہ ہماری غذا ہمیں واپس کر دو, اس لیے کہ وہ ہمارے سوا کوئی نہیں کھا سکتا. تمہاری ضرورت تو پوری ہو گئی, تمہاری ضرورت تو پوری ہو گئی. وہ گلوبن زہرا کا تھا, یہ روٹیاں زین العابدین کی تھی. وہ بھی مالک کے پاس واپس پہنچے, یہ بھی مالک کے پاس واپس پہنچی. آپ نے دیکھا عصمت کی خوشبو کسے کہتے ہیں. یہ اوصاف کی یکسانیت ہے, اور ظاہر ہے کہ یہی اوصاف کی یکسانیت جہاں جہاں تک جاتی ہے وہاں وہاں تک عصمت جاتی ہے. اسی لیے
جب بھی اوصاف کی یکسانیت کو دیکھو تو یہی آیت پڑھنا، اللہ عالم حیث یجعل رسالہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کس گھرانے میں قرار دے۔ چونکہ معصوم کی ولادت کی تاریخ تھی، ہم نے ذکر کیا، اور بھی بہت کچھ ذکر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن ایک تحفہ آپ کے لیے اس سے پہلے کہ تقریر کو ختم کریں۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں ایک بار کعبے کے صحن میں داخل ہوا تو حجر اسماعیل میں، حتیم میں، میرے چوتھے امام سجدے میں سر کو رکھے ہوئے کہہ رہے تھے، الہی عبیدوں کا بے فنائے کا، مسکینوں کا بے فنائے کا، فقیروں کا بے فنائے کا۔ پروردگار تیرا بندہ تیرے صحن میں ہے، پروردگار تیرا مسکین تیرے آنگن میں ہے، پروردگار تیرا سوال کرنے والا تیرے گھر میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں طاؤس یمانی کہ میں نے امام کو یہ دعا کرتے دیکھا تو میں نے جان لیا کہ زبان امامت سے جاری ہونے والے لفظوں میں یقیناً طاقت ہوتی ہے۔ اب معجزہ سن لیجئے ان 3 جملوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد زندگی میں کبھی مجھے کوئی پریشانی آئی، میں نے سید الساجدین کی زبان سے سنے ہوئے ان جملوں کو سجدے میں سر رکھ کے جب بھی ادا کیا پریشانی ختم ہو گئی۔ یہ تحفہ امام کی طرف سے چاہنے والوں کے لیے، یعنی صرف دیکھیے، صرف شکم کی غذا نہیں دیتے، آل محمد کے در سے صرف